کے آن لائن امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ بی ایس سی کے ہزاروں طلبہ و طالبات اس آن لائن امتحان کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا تجربہ ہو رہا ہے جس میں پراکٹر بیسڈ امتحان لیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں طلبہ و طالبات پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک یونیک اور انوکھا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ پاکستان میں کیسا رہا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور طلبہ و طالبات کے بہت سارے سوالات جو ان امتحانی پرچوں کے حوالے سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اظہر نعیم صاحب۔ ڈاکٹر اظہر نعیم جو ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے چیئرمین بھی ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی نے آن لائن امتحانات کے سلسلے میں جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، یہ اس کمیٹی کے بھی سینئر ممبر ہیں۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آن لائن امتحان کا تجربہ کیسا رہا؟ پنجاب یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ اس قسم کا تجربہ کیا جا رہا ہے، تو آپ کی کیا اوپینین ہے، کیا رائے ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر۔ ایکچولی ہے تو پہلا تجربہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی، بلکہ پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان کے اندر بھی یہ پہلا تجربہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں ورلڈ وائڈ بھی یہ پہلا تجربہ ہے جس میں پراکٹر بیسڈ ہم امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس تجربے سے ہم نے بہت سی چیزیں خود بھی، یونیورسٹی بھی لرن کر رہی ہے، ہم لوگوں نے بھی لرن کی، اور اس چیز کو اس لیے گیا کہ اس چیزوں سے لرن کرنے کے بعد ہم سسٹم کو مزید اس کو امپروو کریں، اس کو ڈیولپ کریں، جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ متعارف ہوں۔ اور اس میں ہمارے طلبہ طالبات نے بھی ہمارے ساتھ کافی ساتھ دیا۔ بہت سے مسائل آتے رہے، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے لیے کوشش کی کہ اس میں کامیابی حاصل کریں۔ ابھی زیادہ تر 90% کے قریب ہم نے کہہ لیں کہ 90% کے قریب ہم نے اوور کم کر لیے ہیں اپنے جو مسائل ہیں، لیکن کچھ مسائل ہیں کہ طلبہ طالبات کو ای میلز نہیں ملی، اس کے لیے بھی ریکٹیفیکیشن کے لیے بھی ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے ہم بنا رہے ہیں، تاکہ وہ ایسی اسٹریٹجیز بنائیں کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ابھی پہلے ویری فرسٹ ڈے کافی سارے ایشوز تھے، لوگ ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ پرابلم ہے، فلاں مسئلہ آ رہا ہے، ای میل آ رہا ہے، گوگل لنک نہیں ہو رہا، لیکن وہ اب کافی حد تک ہم نے اوور کم کر لیے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز صاحب نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا، اور اس میں جو ہمارے کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی، اور کمیٹی کے ادر ممبران نے بھی، اور اس میں ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ کرام نے بھی بھرپور ساتھ دیا الحمدللہ۔ یہ ہم بہت حد تک ہم نے سمجھے کہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ہم اسٹوڈنٹس کے مختلف سوالات کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ امتحان 5 اگست سے شروع ہو چکا ہے، اور آج 8 اگست ہے، آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے بلکہ، تو اب تک کتنے اسٹوڈنٹس اس آن لائن امتحان میں اپیئر ہو چکے ہیں؟ جی ابھی 5 اگست کو پہلا پیپر تھا، آج سیٹرڈے تھا، اور چوتھا پیپر آج یعنی 4تھ ڈے تھا پیپرز کا۔ ڈفرینٹ پیپرز ہوئے ہیں اس میں، اور تقریباً 4 سے 5 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دن ایگزام دیتے رہے ہیں، اور آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 20,000 کے قریب طلبہ طالبات اس وقت پیپر دے چکے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، اس میں جو ہم نے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیاز پر بھی اپلوڈ کی اور اس کو سرکولیٹ کیا، اور پھر اسٹوڈنٹس کا رسپانس بھی آ رہا ہے، تو میں اب اسٹوڈنٹس کے سوالات کی طرف آؤں گا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی کو ای میل کی اور ای میل میں گوگل میٹ کا لنک چلا گیا، بچہ آن لائن ہو گیا، پراکٹر نے اس کی اٹینڈنس مارک کر لی، اس کے بعد اس کو ایس ای بی کی فائل بھی بھیج دی گئی، لیکن کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، بچے کو ظاہر ہے کہ پوری طرح سے ٹریننگ نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ اس کی ایس ای بی کی فائل نہیں کھلتی، تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ کیا آپ دوبارہ امتحان لیں گے، یا اس کا وہ پرچہ ضائع ہو گیا؟ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کافی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی لانچ کی، لوگوں کو بتایا بھی، گائیڈ بھی کیا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ بہت سے طلبہ طالبات نے ہماری جو انسٹرکشنز تھیں، جو ڈپارٹمنٹ آف ایگزامینیشن نے انسٹرکشنز دیں، ان کو اس طرح عمل درآمد نہیں کیا۔ انہوں نے کرتے اسٹوڈنٹس یہ رہے کہ جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں موک ٹیسٹ دینا ہے، ان کو یوزر نیم، کچھ اسٹوڈنٹس کو یوزر نیم پاسورڈ ملا، انہوں نے موک ٹیسٹ ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ونڈو 8 کریں، انہوں نے ونڈو 8 نہیں کی، انہوں نے سیف ایگزام براؤزر کے انسٹال کرنا تھا، وہ پراپر طریقے سے انسٹال نہیں کیا، اور جو ہمیں مسائل آتے رہے پہلے 1-2 دن جو مسائل آئے ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم کے آئے ہیں کہ جس میں بچوں نے وہ جو انسٹرکشنز کے مطابق جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے انسٹرکشنز کے مطابق عمل نہیں کیا وہ ناکام ہوئے۔
اچھا، اس میں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسے بچوں کا اب اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ امتحان دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی تک ہم اس پہ ڈفرینٹ کیوریز لگا کے اپنی ڈیٹا بیس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے بچے جینون تھے جو گوگل میٹ میں ہمارے پاس آئے اور وہ SCB کو ہماری فائل کو کنٹیکٹ کرتے رہے. ہمارے پاس کتنی ہٹس آئی ہیں ہم اس سے پورا ایک انالیسس کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے بعد دیکھیں گے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو پیپر میں ری اپیئر کروانا ہے یا ان کا پیپر چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے. حالانکہ یہاں پھر بھی ہم نے ایسا چانس ایک رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ایگزام دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی یہ دینا چاہیں اس کے لیے ابھی کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں ہے. اس کے لیے شعبہ امتحانات جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بعد میں ہم کنوے کر دیا جائے. اوکے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر پیپر کے دوران کسی اسٹوڈنٹ کا مائک یا کیمرہ آف ہو جاتا ہے تو ایسے اسٹوڈنٹس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایگزامینیشن سینٹر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ اٹھ کے اپنے سینٹر سے نگران سے ہٹ کے اپنے اسٹوڈنٹ سے ہٹ کے باہر بیٹھ کے پیپر دینا شروع کر دیں. یہ اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ جب کیمرہ آن نہیں ہے، آڈیو آن نہیں ہے، پروکٹر ان کو بچوں کو بلا رہا ہے، وہ بات نہیں سن رہے یا وہ کسی اور مصروف ہیں یا سیٹ سے اٹھ کے چل رہے ہیں، تو اور اس کیس میں جو کوئی بھی جس کا آڈیو ویڈیو آن نہیں ہے، ہم اس کے پیپر سسپینڈ کر رہے ہیں، پروکٹرز ان کے پیپر سسپینڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم الاؤ نہیں کر رہے. اگر وہ بیٹھ کے بغیر گوگل میٹ کے پیپر کرتے ہیں تو وہ SCB فائل کو پیپر کر کے سبمٹ بھی کروا دیتے ہیں. ایسے سب لوگوں پہ ان کے پیپر ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، ان کو کینسل کر رہے ہیں. اوکے. اچھا گوگل میٹ کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک اور سوال جو بڑا سامنے آ رہا ہے اور ایسے شواہد بھی مل رہے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس گوگل میٹ کا لنک اپنے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں اور ان کے دوست اس گوگل میٹ لنک سے لنک اپ ہو جاتے ہیں. تو ایسے کیسز یقیناً آپ کے نوٹس میں بھی آئے ہوں گے، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ ہمارے نوٹس میں آئے ہیں، کچھ کیسز آئے ہیں کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے اکیڈمی فیلوز تھے، انہوں نے ان کو گوگل میں لنک ان کو ملا، دوسرے نے اپنا ای میل ایڈریس پرووائڈ نہیں کیا ہوا تھا یا رانگ تھا یا اس کو ای میل نہیں ملی، تو اس نے پیپر والے اس وقت گوگل میٹ لنک جو ہے اپنے دوست کو بھی فارورڈ کر دیا اور اس نے اس کو کلک کیا اور وہ دونوں ہی پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. جب یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں جب وہ ہمارے پاس آیا پروکٹر کے پاس دیکھا تو ایک بندے کا تو رول نمبر اس کا رجسٹریشن نمبر ٹھیک آ رہا ہے، لیکن دوسرے کا کیونکہ اس گوگل میٹ لنک جس کو ہم بھیجتے ہیں وہ پروکٹر کے ساتھ ایک اس طرح لنک ہوتا ہے کہ اس کا رول نمبر رجسٹریشن نمبر سے ہمیں یا اس کی پکچر سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے. اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں یہ اپنی دوستی میں تو اسٹوڈنٹ کر دیتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ دوستی نہیں نبھا رہے، دشمنی نبھا رہے ہیں. تو اس طرح کے چند ایک کیسز آئے ہیں، اس میں ہم نے دونوں کو ہی سسپینڈ کیا ہے تاکہ کوئی بچہ کسی کو اپنا گوگل میٹ لنک بھی نہ دے اور SCB فائل بھی نہ دے تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو پیپر کر سکیں. اوکے. اچھا جی، ایک شکایت جو سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، آپ اس میں بہتر طور پر ہمیں گائیڈ کر سکیں گے کہ کچھ طلبہ و طالبات کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مضامین کے پیپرز جو ہیں یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں یا آؤٹ آف کورس ہیں. تو یقیناً یہ تو متعلقہ پیپر سیٹر ہی بتا سکتے ہیں یا شعبہ امتحانات کا عملہ بتا سکتا ہے، لیکن آپ ایز اے کمیٹی ممبر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس کی کمپلینٹس تو ہیں اور اسٹوڈنٹس بہت ساری کمپلینٹس کر رہے ہیں، کنٹرولر ایگزامینیشن کو بھی کر رہے ہیں، وائس چانسلر صاحب کو بھی بھیج رہے ہیں. تو اس حوالے سے وہ آپ نے جیسے بات کی کہ پیپر سیٹر ہی اس کا بہتر تو بتا سکتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسی شکایات ہوں گی تو کنٹرولر ایگزامینیشن جو ہیں ہمارے وہ اس پہ باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور یہ وہ اپنی ایکسپرٹ سے رائے بھی لیں گے. اگر تو واقعتاً کوئی ایسا سین نظر آتا ہے کہ وہ پیپر آؤٹ آف کورس ہے، آؤٹ آف سلیبس ہے اور وہ بچے نہیں کر سکتے تھے یا وہ ان کی کورس جو پہلے دیے ہوئے ہیں آن لائن یا اپنے ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے، تو پھر جو بھی پالیسی ڈیسیجن ہوگا وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھجوا دیں گے. اوکے. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ تھیوری کے پیپر تو آپ MCQs کی شکل میں آن لائن لے رہے ہیں، لیکن ایسے سائنس سبجیکٹس جن میں پریکٹیکلز انوالو ہیں، لیب ورک انوالو ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ آپ لیب کے ایگزام یا پریکٹیکل ایگزامس کب لیں گے اور جب لیں گے کیا وہ ظاہر ہے کہ ان کا آن لائن ہونا تو پاسبل نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی 4 سپٹمبر تک تو یہ پیپر ہمارے یہ ہو رہے ہیں جو ہم آن لائن لے رہے ہیں. پلان یہی ہے کہ لیبز تو سائنس کی سب کی ہونی ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ادر سائنس کے سبجیکٹس ہیں، ان کی لیبز ہونی ہیں، لیب ورک ہونا ہے.
تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ ان کو ہم کس طرح ان کا لیں، کیا آن لائن لیتے ہیں یا ان کا ٹریڈیشنل وے سے لیتے ہیں، لیکن یہ اینڈ آف اگست میں ہم اس کا ڈیسیژن کر لیں گے اور ویل ان ٹائم اسٹوڈنٹس کو بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کس طرح پیپرز میں اپیئر ہونا ہے۔ اچھا، آگے جا رہا ہے کہ ایڈمیشن بھی شروع ہونے والے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ پارٹ 2 میں اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے، جو کہ ابھی امتحان چل رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن امتحان ہے یا آگے چل کر ٹریڈیشنل امتحان بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ کسی ایک سبجیکٹ میں 2 سبجیکٹ میں اس کی سپلی آ جاتی ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو جو ایڈمیشن دینا ہے وہ اس کے پچھلے ایگزام کی بنیاد پر دینا ہے۔ یونیورسٹی بھی میرا خیال ہے کہ اسی بنیاد پر ایڈمیشن دینے جا رہی ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس کی سپلی ہے، وہ فیل ہے، تو آگے چل کر اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا، اس سلسلے میں گائیڈنس دیجیے۔ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی نے جو ابھی ایڈمیشنز اوپن کرنے ہیں اس میں ان کے 3rd ایئر کی بیس پہ ہونے ہیں۔ ایسے طلباء طالبات جو 4th ایئر بھی کلیئر کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک بینیفیشیل ہے، لیکن ایڈمیشن جو ہوں گے وہ 3rd ایئر کی بیس پہ ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا افیکٹ اس کے اس ایڈمیشن پہ ایسا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ پارٹ 3 کا جب وہ 3rd ایئر کا جو ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں پارٹ 1 کا، وہ آلریڈی ہم اس کو کہہ چکے ہیں کہ اس کی بیس پہ ہم ان کا ایڈمیشن کریں گے۔ اگر ایسے بچے فیل ہوتے ہیں، وہ ٹریڈیشنل ایگزام ہوگا تو اس میں وہ اپیئر ہوں اور اس میں وہ پاس ہوں، ادروائز جو ہم پروویژنلی ان کا جو ایڈمیشن کیا جائے گا وہ بھی کینسل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ بی ایس سی میں، خاص طور پر بی اے میں، بیچلر آف آرٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ پرچہ ہوتا ہے وہ ہے انگریزی کا، اور کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ایک ڈکٹم بن چکی ہے کہ اگر آپ انگریزی کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا بی اے پاس ہو گیا۔ تو انگریزی کا امتحان کیسا ہوگا؟ کیا وہ بھی ایم سی کیوز کی شکل میں ہوگا؟ چونکہ یہ لٹریچر کا پیپر ہے، تو کیا اس میں کچھ ڈسکرپشن بھی ہوگی، کچھ ڈسکرائب بھی کرنا ہوگا، کچھ لکھنا بھی ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں بی اے اور بی ایس سی میں بہت سے طلباء طالبات ہیں جو انگلش کا جنہوں نے پیپر دینا ہے۔ اس کا ہم نے باقاعدہ طور پہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کا دیا ہے، اس کا پیٹرن بھی دیا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے بی اے کا جو پیپر ہے اس کا میں پیٹرن بتا بھی دیتا ہوں آپ کو بھی، اور تاکہ طلباء طالبات جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس انٹرویو کو دیکھیں گے، وہ بھی اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ اس میں بی اے میں جو ہے 100 مارکس کا پیپر ہوگا اور 90 منٹ کا پیپر ہونا ہے، اور اس میں سبجیکٹیو پارٹ بھی ہے۔ 60 مارکس جو ہیں وہ آبجیکٹیو کے ہیں، ایم سی کیوز کے ہیں بی اے کے پیپر کے اندر، اور اس میں 2 سیکشن ہونے ہیں بی اے کے پیپر کے اندر۔ سیکشن 1 میں 60 مارکس کا پیپر ہونا ہے اور آلموسٹ 60 ایم سی کیوز ہونے ہیں، 1 نمبر کا 1 کویسچن ہے، اور 2 کویسچن جو ہونے ہیں وہ سیکشن جو 2 ہے اس میں سے ہونے ہیں، جس میں سے 20 مارکس کا ہوگا ایسے ہوگا جو 100 لفظوں کا لکھنا ہے، اور اس کا 20 لفظوں کا کوئی لیٹر یا اپلیکیشن ہوگی۔ اور بی ایس سی میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس میں 3 سیکشن ہونے ہیں۔ فرسٹ سیکشن میں 50 مارکس کا ہونا ہے، جس میں 50 ایم سی کیوز ہوں گے۔ سیکشن 2 میں 5 ایم سی کیو ہونے ہیں، جس میں 2 نمبر کا 1 ایم سی کیو ہوگا، 10 مارکس کا ہوگا۔ اور سیکشن 3 سبجیکٹیو ہوگا، 1 ایسے لکھنا ہے 100 ورڈز کا، اور 1 ٹرانسلیشن آئے گی 20 مارکس کی، جس میں اردو سے انگلش میں لکھنا ہے، یعنی وہ انگلش میں ہی ان کو بچوں کو ٹائپنگ کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تجربہ چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک اسٹیپ یہ لیا تھا کہ بچوں کو ایک موک ٹیسٹ کی آفر کی تھی، ایک آزمائشی امتحان دینے کا موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے اس آن لائن امتحان میں اپیئر ہونا ہے تو آپ یہ ایک آزمائشی یا موک ٹیسٹ امتحان دے لیں۔ پہلے ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹ جو تھی 31 جولائی تک تھی، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، پھر 7 جولائی تک بڑھا دی گئی ڈیٹ، اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو 10 جولائی تک کر دیا گیا، اور یہ بھی شاید شنید ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ موک ٹیسٹ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ بیسیکلی کر رہی ہے۔ یہ جب ہم نے یہ موک ٹیسٹ کا اناؤنس کیا تو بہت سے کم بچے انہیں موک ٹیسٹ میں آئے، اور اس وقت آلموسٹ کوئی 25,000 کے قریب بچے موک ٹیسٹ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، اور جو بچہ موک ٹیسٹ اٹیمپٹ کرتا ہے وہ اپنے ریئل ایگزام میں کامیاب رہتا ہے، اور ریئل ایگزام ایزیلی وہ سالو کر لیتا ہے۔ اور ایسے بچے جنہوں نے موک ٹیسٹ نہیں دیا تو ان کو کبھی سیف ایگزام براؤزر کا پرابلم آ رہا ہے، کبھی کوئی کسی اور قسم کا ان کے لیپ ٹاپ کا پرابلم آ رہا ہے، ان کے کیمرے کا مسئلہ آ رہا ہے،
لیکن جن بچوں نے سیف ایگزام موک ٹیسٹ دیا ان کو اس طرح کے پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ تمام طلبہ طالبات اپنا موک ٹیسٹ ضرور دیں تاکہ ان کو انوائرمنٹ سے پتہ چل جائے، تاکہ وہ موقع پہ آ کے ان کو ٹینشن نہ ہو۔ اسی طرح یہ اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ بچے اپنا پاسورڈ چینج کیا، پاسورڈ بھول گئے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ پاسورڈ اپنا کسی جگہ پہ لکھ لیں، کیونکہ ان کا ایک ہی پاسورڈ یوز ہونا ہے جو موک ٹیسٹ میں بھی ہونا ہے، ان کے ریئل ایگزام میں بھی ہونا ہے، جو ان کے سارے پیپرز میں ہونا ہے، اس کو یاد رکھیں اور اسی کو ہر پیپر میں یوز کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو شکایت طلبہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ ان کو ای میلز نہیں مل رہی، اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹی اتنے بڑے پیمانے پر ایگزام لینے جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی پرابلم یونیورسٹی کے اینڈ پر ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی اور نیگلیجنس کا ایشو ہے، یا کوئی اور ایشو ہے کسی بھی قسم کا، طلبہ کے پارٹ پر اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یونیورسٹی کیا ایسے طلبہ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جب فرسٹ انرولمنٹ ہوئی ہے آلموسٹ 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹس نے ای میل ایڈریس ہی پرووائڈ نہیں کیے، اور اسی طرح تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس کے ای میل ایڈریس رانگ تھے جو کہ ریٹرن بیک ہو گئے۔ جب ہم نے اس کی باقاعدہ کمپین چلائی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، تو بہت سے بچوں نے اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کیا، اپنی ای میلز اپڈیٹ کی۔ اب بچوں نے کیا کیا کہ ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے یا ایک جگہ پہ پڑھتے تھے، اب ان کے رجسٹریشن نمبر ڈفرینٹ ہیں، ہر بچے کا اپنا اپنا ہے، لیکن ای میل ایڈریس انہوں نے اکیڈمی کا ہی دیا ہوا ہے، یعنی 40 بچوں کا ای میل ایڈریس ہے، یعنی ایک جو 40 بچے ہیں ای میل ایڈریس ایک ہی ہے۔ اس طرح کے اتنے سارے کیسز ہم نے نکالے ہیں اپنی ڈیٹا بیس سے، جس کی وجہ سے ای میلز رانگ گئیں، بچوں کا نام کسی اور کا جا رہا ہے، کسی دوسرے کو پرابلم۔ یہ ہمارے اینڈ پہ پرابلم نہیں تھا، یہ ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے، اور ابھی بھی ہم مزید بھی ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کو، ہمارے طلبہ طالبات کو کہا کہ وہ ہمارے ای میل ایڈریس پہ کنٹیکٹ کریں، انہوں نے کیا۔ آلموسٹ 20,000 ای میلز آئی ہوئی ہیں، جس کو شعبہ امتحانات کی ٹیمیں بیٹھی اس پہ دن رات کام کر رہی ہیں۔ ایون عید کی چھٹیوں میں بھی وہ یہیں پہ موجود تھیں، اور آج سیٹرڈے سنڈے کو بھی وہ یہیں پہ موجود ہیں، اور کوشش ہے کہ سنڈے تک تمام ای میلز کا ڈیٹا کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر نعیم صاحب۔ عزیز طلبہ طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے اس گفتگو میں سنا کہ پنجاب یونیورسٹی اپنی تاریخ کے سب سے بڑے آن لائن ایگزام میں مصروف ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے، یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس امتحان میں شریک ہونے والے تمام طلبہ و طالبات کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو ایک ذہنی سکون ملے، ایک آسودگی ملے، اور وہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی تکلیف کے اس امتحان میں اپیئر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں یا کوئی اور پرابلم بھی ہیں، تو اس کو بھی یونیورسٹی کی جو ڈیزگنیٹڈ ٹیمیں ہیں وہ اس کو حل کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کر رہی ہیں، اور ہمارے چینل کی یہ پوری کوشش ہے کہ آپ تک اپ ڈیٹ انفارمیشن پہنچاتے رہیں، اور آپ باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور میں آخر میں ڈاکٹر اظہر نعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے سننے والوں تک پہنچائی۔ تھینک یو۔